اللہ 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 ایک صاحب نے سوال سے پہلے ہی مجھ سے کہا کہ حضرت میں ایک سوال معلوم کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، مجھے عار محسوس ہو رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ کیا پتا اگر میں معلوم کروں تو آپ کو اچھا نہ لگے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے عزیزم، نہ سوال پوچھنے والوں کو شرم محسوس کرنی چاہیے اور نہ ہی سوال بتانے والے کو شرم محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اگر ڈاکٹر کو آپ اپنا مرض ہی نہ بتائیں تو پھر ڈاکٹر آپ کا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ کا جو بھی سوال ہو بالکل خلاصے کے ساتھ آپ میرے سامنے اور علماء کے سامنے پیش کیجئے، پھر علماء اس مسئلے کو ایسا ہی جواب دیں گے جیسا آپ کا سوال ہے۔ تو اس صاحب نے سوال کیا کہ آج کل زیادہ تر لوگ نیرود اور کنڈم کا استعمال کرتے ہیں، اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا حکم کیا ہے؟ اگر درست ہے تو کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے، کنڈم کے جائز اور ناجائز ہونے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ عہد رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام نے عزل کیا، حدیث سے عزل کا ثبوت ملتا ہے۔ عزل کسے کہتے ہیں؟ عزل کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی جمع کرے، خواہش پوری کرے، لیکن انزال کے وقت شوہر اپنے عزو خاص کو باہر نکال کر انزال کرے، یعنی شوہر کا مادہ بیوی کی شرمگاہ کے اندر نہ جائے، اس کو بولتے ہیں عزل۔ تو عزل کے تعلق سے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے شوہر عزل کر رہا ہے اور بیوی سے اجازت طلب کر کے کر رہا ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اگر شوہر یہ سوچ کر عزل کر رہا ہے کہ اگر عزل نہ کروں تو اس مادہ سے یقیناً کوئی بچہ جنم لے گا، پھر ہمارے رزق میں تنگی آ جائے گی، اس وجہ سے وہ عزل کر رہا ہے اور مادے کو اندر کے بجائے باہر خارج کر رہا ہے، تو ایسا کرنا بالکل سراسر حرام ہے۔ علماء کرام نے اس کو جائز نہیں لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی صریح آیت ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ تم اپنی اولاد کو مال کی تنگی کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ تو اگر یہ نیت ہے کہ اگر اولاد پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، ہمارے رزق میں تنگی آ جائے گی، پریشانیاں بڑھ جائے گی۔ اگر یہ نیت ہے تو یقیناً ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ رازق تو اللہ ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی اولاد کے ذریعے سے آپ کے رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس شخص کی یہ نیت نہ ہو کہ اس مادے سے اگر بچہ پیدا ہوگا تو رزق میں تنگی آئے گی، لیکن پھر بھی وہ شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر عزل کر رہا ہے یا اجازت لے کر بھی عزل کر رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں عزل کرنا حرام تو نہیں ہوگا، لیکن یہ صورت بھی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یوں سمجھیے کہ عزل عہد رسالت میں یہ تھا، لیکن اس دور کے اندر عزل کی صورت یہ ہو چکی ہے کہ لوگ ایک کنڈوم کا اور نیرود کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مادہ بیوی کے رحم کے اندر نہیں جاتا ہے اور اسی تھیلی کے اندر رہ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا عزل ہی کرنا ہے۔ تو جو حکم عزل کرنے میں ہے وہی حکم کنڈوم کے استعمال کرنے میں بھی ہے، کہ اگر کنڈوم کا استعمال آپ اس غرض سے کر رہے ہیں کہ اگر کنڈم کا استعمال نہ کروں تو یقیناً بچہ پیدا ہوگا، پھر رزق میں تنگی آئے گی، پھر میں اسے کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا، تو اگر یہ سوچ، یہ نیت، یہ فکر ہے تو پھر ایسا کرنا حرام ہے، سراسر غلط ہے۔ اور اگر اس کی سوچ یہ نہیں ہے تو پھر کراہت سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو، مثال کے طور پر 1 سالہ بچہ ہے، وہ ابھی بیوی کے دودھ پی رہا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ عزل نہیں کرتا، کنڈم اور نیرود کا استعمال نہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بیوی کے دودھ کے اندر کوئی خرابی پیش آ سکتی ہے اور اس خرابی کی وجہ سے بچے پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ عزل، نیرود اور کنڈم کا استعمال
کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق و صداقت کا پیکر الحق میڈیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز از راہ کرم سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔